بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سننے جا رہے ہیں کہ اندراج ایف آئی آر، یعنی جب ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو چند مشہور سوالات جرا میں پوچھے جا سکتے ہیں، یا جن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے جرا تیار کرتے ہوئے کون سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کی میری نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک سیریز شروع کر چکا ہوں جس میں ہم یہ جو ہے جرا کے حوالے سے مختلف ٹاپک پہ بات کریں گے، اور اس میں سوالات جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے سوال کس گواہ پر کس موقع پر کس طرح پوچھنے ہیں۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیں گی اور اچھی لگیں گی۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک فاضل وکیل کو، ایک اچھے وکیل کو کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کن چیزوں کو خیال میں رکھنا چاہیے جب وہ اندراج مقدمہ یعنی ایف آئی آر کی جو اندراج ہے اس کے دوران کیا کیا اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں، ان کو آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا سوال جو ہیں وہ کورٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندراج مقدمہ میں غیر معمولی تاخیر یعنی بہت زیادہ تاخیر کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی وضاحت بھی نہیں دی گئی۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی ایسا ہوا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یعنی وقوع کے فوراً بعد، یعنی وہ ایک جگہ پہ وقوع ہوا، وہاں سے تھانہ جو تھا وہ تھا 30 منٹ کے فاصلے پر، لیکن جو ایف آئی آر ہے اس کا ٹائم بن رہا ہے وقوع کے 20 منٹ بعد کا، تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ بھی ناقابل یقین حد تک جلدی کی گئی ہے نا، تو اس کی بھی کوئی وجہ، یعنی یہ بھی ایک جھوٹ میں لے جاتی ہے اس کو، ٹھیک ہے بات۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایف آئی آر میں جائے وقوع یا تاریخ یا وقت وقوع بیان کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ یہ خاص چیزیں ہیں، یہ ساری جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے آپ نے جب آپ نے اندراج مقدمہ کے متعلق کسی گواہ سے جرا کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ کیا ایف آئی آر میں کسی ملزم یا کسی گواہ کا نام درج کیا گیا ہے، یعنی نامزد کیے گئے ہیں کوئی گواہ یا نہیں، اور مجرم جو ہے وہ ملزم جو ہے اس کو بھی نامزد کیا گیا ہے یا وہ نامعلوم رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ایف آئی آر میں ملزمان کو مخصوص اسلحہ جیسے پسٹل، ریپیٹر، کلاشنکوف، رائفل، کاربین وغیرہ سے مسلح ہونا بیان کیا گیا ہے، یا صرف اتنا ہی کہا گیا ہے کہ مسلح آتشی اسلحہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کیا ملزم فریق سے قبل از وقوع جان پہچان ہونے کے باوجود ملزم کو ایف آئی آر میں نامزد نہ کیا گیا ہے، یعنی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ نامعلوم میں پہلے لکھوا دیتا ہے، حالانکہ جان رہا ہوتا ہے وہ ایف آئی آر کروانے والا بندہ، یعنی استغاثہ والا، ٹھیک ہے، کمپلیننٹ جو ہوتا ہے، تو وہ جانتا ہوتا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اندراج مقدمہ کے وقت پہلے نامعلوم میں لکھوا دیتا ہے ملزمان کو، بعد میں پھر وہ جا کے ان کو نامزد کر دیتا ہے اپنی مرضی سے جتنے اس نے ملزم نامزد کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا قبل از وقوع ملزم فریق سے جان پہچان نہ ہونے کے باوجود ملزم کو نامزد ایف آئی آر، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان پہچان ہی کوئی نہیں ہے، دیکھا ہوئی نہیں ہے بندے کو، لیکن اس کا نام کیسے وہ لکھوا رہا ہے ایف آئی آر میں، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ اس کو پہلے سے جانتے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملی بھگت سے مشورے سے ایف آئی آر کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ اس میں جو ایف آئی آر میں کیا ذکر کیا گیا ہے، یا ملزمان جو ہیں وہ نقاب پوش تھے جب وہ وقوع کرنے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی شناخت پریڈ میں چلی جاتی ہے بات، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بھی ڈاؤٹ میں چلی جاتی ہے بات۔ اس کے بعد اگر وقوع رات کا ہونے کی صورت میں ہے، رات کا وقوع ہے، ایف آئی آر میں لکھا گیا ٹائم رات کا لکھا گیا 10 بجے کا 11 بجے کا، ٹھیک ہے، تو اس میں روشنی کا ذریعہ بھی لازمی لکھا ہونا چاہیے۔ اگر روشنی کا ذریعہ نہیں لکھا ہوا تو پھر بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بات ڈاؤٹ میں چلی جاتی ہے پہچان والی۔ اس کے بعد کیا ایف آئی آر میں بیان کردہ تمام ضربات اور مضروبان کے نتیجہ ڈاکٹری اور مقتول کی پوسٹ مارٹم میں موجود ہیں، یعنی یہ ہے کہ جو ضربات لگی ہیں ایف آئی آر میں لکھوائی گئی ہیں ان کا کیا جو آیا ہے پوسٹ مارٹم ہوا ہے یا اس کا میڈیکل کروایا گیا، اس میں وہ تمام ضربات جو کہ ایف آئی آر میں لکھوائی گئی ہیں ان کا ذکر ادھر آ رہا ہے، وہ بتا رہی ہے، میڈیکل جو ہے اسے کر رہی ہے، اسے کمپیٹیبل ہے، اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، یا وہ الگ کچھ اور بتا رہی ہے اور جو ہے ایف آئی آر کچھ الگ بتا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا نتیجہ ڈاکٹر یا پوسٹ مارٹم میں کوئی ایسی ضرب تو نہیں ہے
کہ جو کہ ایف آئی آر میں بیان نہیں کی گئی. یعنی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جناب ایف آئی آر میں تو کچھ اور بتایا گیا ہے, ایسی ذرا بھی کوئی نہیں بتائی گئی, اور وہاں آگے جناب ملزم کی کوئی یعنی بازو پہ چوٹ مارنے کا کوئی لکھا ہی نہیں ہے, ذکر ہی نہیں ہے ایف آئی آر میں. لیکن کیا ہے, پوسٹ مارٹم میں آ گیا کہ اس کی جناب بازو ٹوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ایف آئی آر میں سیٹ آف انجری بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے, کیا ملزمان کو مخصوص ضربات ملزوم کی گئی ہیں. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ 4 ملزمان تھے, فلاں کے ہاتھ میں یہ تھا, فلاں کے ہاتھ میں یہ تھا, اور اس نے یہاں پہ ضرب ماری, اس نے یہاں پہ, یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے, ہر ایک کو الگ سے جسٹیفائی اور کلیریفائی کر کے آپ نے اس پہ اجرا کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کیا ایف آئی آر میں بیان کردہ اعلیٰ ضرب اور نتیجہ ڈاکٹری یا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بیان کردہ اعلیٰ ضرب میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا. یعنی وہاں پہ تو ڈنڈا بتایا گیا ہے ایف آئی آر میں, ٹھیک ہے, کہ ڈنڈے سے ماری ہے چوٹ, تو نتیجہ ڈاکٹری یعنی میڈیکل رپورٹ جو ہے یا اس میں لکھا گیا ہے کہ بلنٹ چیز ہے, کوئی جناب یہ سخت چیز ہے, کسی ہے, کوئی آلہ تیز دھار ہے, تو اس سے بھی جو ہے وہ غلط طرف جاتی ہے بات. ٹھیک ہے, یعنی وہ وقوع کو مشکوک کر دیتی ہے. اس کے بعد کیا ایف آئی آر میں کوئی وجہ بھی بیان کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, تو اگر بیان کی گئی ہے تو اس کو بھی آپ نے اپنی جرا میں لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں ہیں جو اندراج مقدمہ کے حوالے سے جو گواہان جو ہوتے ہیں ان پر آپ اس حوالے سے جرا کر سکتے ہیں. تو امید ہے یہ میری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کر لیں, اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں, تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.